بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ اہل سنت کی طرف سے، شیعوں کے اوپر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہو، ولایت علی کا ذکر کرتے ہو، قیامت کے دن تو علی کی ولایت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، علی علیہ السلام کے بارے میں تو کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، علی علیہ السلام کی ولایت یا امامت کی یا خلافت کے بارے میں تو سوال نہیں ہوگا، تو آپ لوگ جو ہے نا ہر وقت انہی کا ذکر کرتے رہتے ہو، قیامت کے دن تو نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا جانا ہے۔ تو ہم تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں، تم تو نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ کے مسئلے پر بھی ہم سے گفتگو نہیں کر سکتے ہو، تمہارا وضو، تمہاری نماز، تمہارا روزہ سب قرآن کے خلاف ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن چونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ قیامت کے دن ولایت علی علیہ السلام کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اس لیے آج ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قیامت کے دن ولایت علی کے بارے میں سوال ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید سورہ صفات پارہ نمبر 23، سورہ صفات کی آیت نمبر 24، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انہیں ٹھہراؤ کہ ان سے پوچھنا ہے اور انہیں کھڑا کرو کہ ان سے سوال کیا جانا ہے۔ سورہ صفات جو 23ویں سپارے میں ہے، آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں ٹھہراؤ کہ ان سے پوچھنا ہے، ان سے سوال کیا جانا ہے۔ وہ کیا سوال کیا جانا ہے، کیا پوچھنا ہے ان سے، اس بارے میں علماء اہل سنت کیا کہتے ہیں۔ ہم شیعوں کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہے، علماء اہل سنت کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے الصواعق المحرقہ علامہ ابن حجر مکی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ علامہ ابن حجر مکی شیعہ دشمن مفسرین میں، شیعہ دشمن محدثین میں، شیعہ دشمن مصنفین میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ کتاب تو خاص طور پر انہوں نے شیعہ دشمنی میں لکھی ہے، الصواعق المحرقہ یعنی جلانے والی بجلیاں۔ اس کا ترجمہ علامہ اختر فتح پوری نے کیا ہے، اور یہ شبیر برادرز اردو بازار لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 503 کے اوپر اسی آیت کی یعنی سورہ صفات کی آیت نمبر 24 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دہلوی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کھڑا کرو، ان سے حضرت علی کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گویا یہ الواحدی کی مراد ہے، کیونکہ اس سے انہیں ٹھہراؤ کہ ان سے پوچھا جائے گا کے متعلق مروی ہے کہ وہ حضرت علی اور اہل بیت کی ولایت کے متعلق پوچھے جائیں گے، یعنی صرف حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ہی نہیں بلکہ اہل بیت میں جو بھی ائمہ طاہرین تھے ان کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی 12 کے 12 اماموں کی ولایت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ مزید لکھتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ وہ تبلیغ رسالت پر اقربا کی محبت کے سوا کوئی اجر طلب نہ کریں گے، اور یہ پوچھے جانے کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق حق موالات ادا کیا ہے یا اسے ضائع کر دیا ہے، اور اسے ایک مہمل چیز خیال کیا ہے۔ اس کا ان سے مطالبہ ہوگا اور سزا ملے گی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق کے الفاظ میں ان احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس بارے میں آئی ہیں، اور وہ بہت سی ہیں جن میں سے چند کا تذکرہ فصل دوم میں ہوگا۔ یعنی علامہ ابن حجر مکی یہ لکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب سارے اعمال کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو ٹھہرائے گا کہ انہیں کھڑا کرو، ان سے ابھی سوال کرنا ہے۔ کیا سوال کرنا ہے؟ ولایت علی اور ولایت اہل بیت کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ اب یہ دوسری کتاب ہے کوکب دری، جو محمد صالح کشفی ترمذی السنی الحنفی کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 157 کے اوپر منقبت نمبر 27
میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی قیامت کے دن حکم ہوگا کہ خلقت کو کھڑا کرو، کہ ان سے پوچھا جائے گا۔ ابن مردویہ میں ابن مناقب میں ابن مردویہ میں ابن عباس سے اور مسند احمد ابن حنبل میں حضرت ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ خلائق سے علی ابن ابی طالب کی دوستی کے بابت سوال کیا جائے گا۔ یہاں پر لفظ انہوں نے دوستی استعمال کیا ولایت کے ترجمے میں۔ مزید لکھتے ہیں کہ فردوس الاخبار میں ابن عباس اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کے قول کے معنی یہ ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اقرار کرنے کی بابت لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ مؤلف کہتا ہے کہ بعض کتب احادیث میں دیکھا گیا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے شب معراج میں قاب قوسین سید الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم سب لا الہ الا اللہ کی شہادت پر اور آپ کی نبوت اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اقرار پر مبعوث ہوئے ہیں۔ یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے ولایت علی کہ نہ صرف یہ کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بلکہ شب معراج جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور تمام انبیاء کو انہوں نے نماز پڑھائی تھی تو اس وقت تمام انبیاء نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں نبوت 3 شہادتوں کی گواہی پر ملی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی یعنی لا الہ الا اللہ، دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی یعنی محمد رسول اللہ، اور تیسری علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی یعنی کہ علی ولی اللہ۔ ان 3 گواہیوں کی بنیاد کے اوپر ہمیں نبوت عطا کی گئی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ولایت علی علیہ السلام کتنی اہم چیز ہے کہ اس کے ولایت علی کے بغیر انبیاء کو نبوت نہیں دی گئی ہے، تو قیامت کے دن اس کا سوال کیسے نہیں ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ارجح المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، مولانا عبید اللہ امرتسری کی کتاب ہے جو اہل سنت کے بڑے عالم ہیں، ثاقب پبلیکیشن لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 112 کے اوپر اسی آیت کی تفسیر میں اور کھڑا کرو ان کو، تحقیق ان سے پوچھنا ہے، اس آیت کی تفسیر میں یعنی سورہ صفات کی آیت نمبر 24 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو سعید اور ابن عباس سے روایت ہے کہ اس آیت کریمہ کے متعلق کہ کھڑا کرو ان کو، کہ تحقیق ان سے پوچھنا ہے قیامت کے دن علی کی ولایت کے متعلق، یعنی یہ آیت بھی علی علیہ السلام کی ولایت کے متعلق ہے کہ قیامت کے دن علی علیہ السلام کی ولایت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور یہ ایک اور کتاب ہے ینابیع المودہ، فاضل جلیل شیخ سلیمان بلخی حنفی مفتی اعظم قسطنطنیہ کی، جس کا ترجمہ مولانا ملک محمد شریف نے کیا ہے، اور یہ ساجد برادرز بک سینٹر کی طرف سے شائع ہوئی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 182 کے اوپر 182 اور 183 کے اوپر کوئی 11 روایات لکھی ہوئی ہیں۔ 11 ان روایات میں یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس آیت میں ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ دوسری روایت ہے کہ ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اس آیت میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تیسری روایت ہے کہ ایک جماعت اہل بیت سے روایت ہے کہ لوگوں سے حب اہل بیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ چوتھی روایت میں ہے کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع کرے گا اور پل صراط کو جہنم پر نصب کر دے گا۔ جہنم پر سے کوئی شخص عبور نہیں کر سکے گا جب تک کہ علی ابن ابی طالب کی محبت کی ٹکٹ نہیں ہوگی۔ پانچویں روایت ہے کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو
بندے کے دونوں قدم اس وقت تک حرکت نہیں کریں گے جب تک اس سے 4 چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا جائے گا: اپنی عمر کو کس بات میں ختم کیا، جوانی کو کس امتحان میں ڈالا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور ہم اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ چھٹی روایت ہے کہ زوان حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے متعلق آل حامیم آساق میں ایک ایسی آیت، اس آیت کو ہمارے مودت کے متعلق ہر مومن کے سوا اور کوئی یاد نہیں کرے گا۔ پھر حضرت نے یہ آیت تلاوت فرمائی: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةِ فِي الْقُرْبَى۔ 7ویں روایت یہ ہے کہ محب تبری نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اجر تم پر یہ مقرر کیا ہے کہ تم میرے قربا سے محبت رکھو، اور کل قیامت کے روز ان کے متعلق تم سے سوال کروں گا۔ 8ویں روایت ہے، موفق بن احمد نے اپنی کتاب المناقب میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بندے کا ایک قدم دوسرے قدم سے قیامت کے روز آگے نہ بڑھے گا حتیٰ کہ اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر میں کن باتوں میں ختم کیا، اپنی عمر کو کن باتوں میں ختم کیا، اپنے جسم کو کن حالت میں مصروف رکھا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور ہم اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ 9ویں روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت علی فردوس کے اوپر قیام فرما ہوں گے۔ فردوس ایک پہاڑ کا نام ہے جو جنت کے اوپر بلند ہوگا۔ رب العالمین کا عرش اس کے اوپر ہے۔ جنت کی نہریں عرش کے دامن سے بہتی ہیں اور نہریں جنت میں آ کر الگ الگ بہتی ہیں۔ حضرت ایک نور کی کرسی پر قیام فرما ہوں گے۔ آپ کے سامنے نہر تسنیم جاری ہوگی۔ پل صراط صرف وہ شخص عبور کر سکے گا جس کے پاس ولایت علی اور ولایت اہل بیت کا پروانہ ہوگا۔ حضرت اپنے دوستوں کو جنت میں اور اپنے سے بغض رکھنے والوں کو جہنم میں داخل کریں گے۔ 10ویں روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بندے کا قدم لگاتار ایک جگہ پر قائم رہے گا حتیٰ کہ اس سے 4 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کو کس معاملے میں فنا کیا اور اپنے جسم کو کہاں مبتلا رکھا، تم نے اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں اس کو خرچ کیا، اور ہم اہل بیت کی نسبت کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور ہم اہل بیت کی محبت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور 11ویں روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک اپنے باپ سے اور آپ کے والد آپ کے دادا سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جہنم پر ایک پل نصب کر دیا جائے گا۔ پل کو صرف وہ شخص عبور کر سکے گا جس کے پاس ایک ٹکٹ ہوگا، جس پر علی ابن ابی طالب کی ولایت اور محبت تحریر ہوگی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورہ صفات کی آیت نمبر 24 تلاوت فرمائی کہ انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ دریافت کرنا ہوگا، یعنی ان سے علی کی ولایت کے متعلق سوال کرنا ہوگا۔ یہ اہل سنت کی مستند کتابوں سے احادیث ہم نے اسی آیت کے ضمن میں پیش کی ہیں۔ اب ہم اہل تشیع کی تفاسیر کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ بڑی مشہور شیعوں کا ترجمہ ہے حافظ فرمان علی کا۔ حافظ فرمان علی صاحب اسی آیت کی شرح میں تفسیر میں حاشیے پر لکھتے ہیں کہ علامہ ابن حجر عسقلانی سوائے کے محرقہ میں اس آیت کے تحت میں لکھتے ہیں کہ ابن عباس نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اہل محشر سے سوال کیا جائے گا، اور یہ واضح ہے کہ وہ امر اہم جو مثل الویت اور نبوت کے پوچھا جائے گا فقط محبت نہیں ہو سکتی بلکہ وہ تو امامت ہے، اور اسی کی طرف حدیث ثقلین وغیرہ میں اشارہ ہے، اور اسی کی موعد علامہ واحدی کی وہ عبارت ہے جو اس آیت کے تحت میں لکھتے ہیں کہ
روایت ہے کہ حضرت علی اور اہل بیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیونکہ خدا نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا تھا کہ خلق خدا کو جتلا دیں کہ اپنی رسالت کی کوئی مزدوری اپنے اہل بیت کی مودت کے سوا نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان سے قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے نبی کی وصیت کے مطابق ان کی ولایت کو مانا یا یوں ہی معطل چھوڑ دیا۔ اگر چھوڑ دیا تو ان پر مواخذہ کیا جائے گا۔ اب دوسری تفسیر دیکھتے ہیں۔ اہل تشیع کی ایک اور تفسیر ہے، تفسیر المتقین کے نام سے، جو علامہ سید امداد حسین کاظمی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، اور اس کے تفسیر اسی آیت کے ذیل میں وہ لکھتے ہیں کہ تفسیر صافی صفحہ نمبر 426 پر بحوالہ تفسیر قمی منقول ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امالی اور عیون الاخبار الرضا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مضمون مروی ہے۔ علائل الشرع میں جناب امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ بندہ ایک قدم بھی نہ اٹھائے گا جب تک کہ ان سے 4 باتوں کے بابت سوال نہ کیا جائے: جوانی کس طرح بسر کی، اور عمر کن کاموں میں گزاری، اور مال کہاں کہاں سے جمع کیا، اور ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ تو اس طرح میں نے 4 مستند اہل سنت کی کتابوں سے اور 2 مستند اہل تشیع کی کتابوں سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ قیامت کے دن ولایت علی علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوگا۔ لہٰذا ولایت علی علیہ السلام کے بارے میں بہت کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس بارے میں قیامت کے دن سوال ہونا ہے۔